بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عرفان کے ناظرین کرام۔ پاکستان کا شمار اس وقت دنیا میں تیسرے نمبر پر ہو رہا ہے، اور وہ کوئی ترقی کے لحاظ سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس وقت ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ کے قریب لوگ ایک مرض میں مبتلا ہے، اور یہ ریشو یہیں پہ رک نہیں جاتی، بلکہ 1 کروڑ کے قریب لوگ اگر احتیاط مزید نہیں کریں گے تو وہ بھی اس بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو وہ بیماری ڈائبٹیز ملائٹس شوگر ہے۔ تو شوگر کیا ہے، شوگر کے علامات کیا ہیں، اس پہ کافی حد تک ہماری عوام میں اویئرنیس ہے، لیکن آج ہم تھوڑا شوگر کے متعلق مزید نئی معلومات آپ کے سامنے شیئر کریں گے کہ شوگر کیا قابل علاج ہے یا نہیں ہے۔ تو اس موضوع پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج موجود ہیں ڈی ایچ کوثر بکر کے مشہور و معروف میڈیکل اسپیشلسٹ جناب ڈاکٹر قمر رضا صاحب۔ تو میں قمر رضا صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان سے پہلا سوال کرتا ہوں کہ سر، کیا شوگر قابل علاج مرض ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ جس طرح سے یہ اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں، لوگوں میں آگاہی پھیلا رہے ہیں اور بغیر کسی لالچ کے پھیلا رہے ہیں، اس میں آپ کی تعریف بنتی ہے۔ ہم لوگوں کے پاس تو اس سے بھی زیادہ وقت ہے کہ آپ کی اس سے بڑھ چڑھ کے مدد کریں۔ شوگر قابل علاج اس طرح سے کہ بالکل کیور کر لیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ شوگر کو آپ ادویات کے ساتھ، ڈائٹ کے ساتھ اور ایکسرسائز کے ساتھ اور اپنے ڈیلی کے لائف پلان کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ کنٹرول ہو کے بالکل ویسے رہ سکتا ہے جس طرح سے ایک نارمل انسان جی رہا ہوتا ہے۔ ابھی ایک سرجری ہے جس کے ذریعے وزن بھی کم کیا جاتا ہے، اور اس میں یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ اس کو کیور کر دیتی ہے، لیکن اس سرجری کے بعد بھی جو سرجنز پرفارم کرنے کے بعد اپنے مریض کو اسٹرکٹلی ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو ایک شوگر کے مریض نے خوراک میں احتیاط رکھنی ہے، وہ سرجری کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ تو جیسے جیسے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی تو اس میں بتائیں گے کہ وہ کس طرح سے ممکن ہوتا ہے۔ سر، میرا اگلا سوال ہے کہ شوگر کی کون کون سی قسمیں ہیں؟ شوگر کی 2 مین اقسام ہیں۔ آپ جیسے پڑھاکو لوگوں کے لیے اور بھی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن میڈیکل کے لیے، لیکن ہمارے لیے جو لوگوں کو بتانے کے لیے ضروری ہے وہ 2 اقسام ہیں۔ ایک کو ہم پہلی قسم کہتے ہیں، اس میں آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ کہ ان لوگوں میں انسولین پیدا ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ ایک دوسری قسم ہوتی ہے، اس میں انسولین کی مقدار مکمل ہوتی ہے لیکن وہ انسولین اثر نہیں کرتی۔ اب جیسے میں نے پہلے ہی بات کی نا کہ سرجری کے بعد بھی لوگوں کو خوراک کے حوالے سے اپنی احتیاط جاری رکھنا ہوتے ہیں۔ یوں ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں دوسری قسم ہوتی ہے اور انسولین ان میں کام نہیں کر رہی ہوتی، جسے انسولین ریزسٹنس کہتے ہیں، وہ انسولین کے جو خلیے ہیں جو ہمیں ضرورت ہے نا، وہ صرف پٹھوں پر ہوتے ہیں یا پھر چربی پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے شوگر کے مریض ہیں دوسری قسم کے اور آپ کے جسم پہ خلیے جو پٹھے اور چربی ہے وہ جتنی کم ہوگی، اتنی ہمیں انسولین کی جو ضرورت ہے وہ کم محسوس ہوگی اور ادویات کم ہوگی۔ اس آپریشن کے تھرو اسی ریزسٹنس کو اور مسل میس کو کم کر لیا جاتا ہے، جس سے جتنی انسولین ہوتی ہے وہ کارآمد ہو جاتی ہے۔ تو بعد میں مریض کو شوگر کے ادویات سے تو پرہیز مل جاتا ہے، لیکن اس کو خوراک کے حوالے سے اور اپنے ڈائٹ کو کنٹرول کر کے ویٹ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ اچھا سر، کیا شوگر واقعی خطرناک بیماری ہے؟ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں شوگر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ احتیاط کرنے لگ جاتے ہیں، اور وہ خوراک کھانا پینا کم کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ جو بالکل ہی احتیاط نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور وہ دھڑا دھڑا جو چیز سامنے آتی ہے وہ کھاتے جاتے ہیں۔ کیا واقعی یہ خطرناک بیماری ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک تو ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اعتدال پسندی جو ہے نا اس کو اختیار کرنا ہے۔ دوسرا اس میں جو سب سے اہم ہے نا وہ یہ ہے کہ شوگر ڈاکٹر کی بیماری نہیں ہے، شوگر پیشنٹ کی بیماری ہے۔ اس نے سمجھنا ہے کہ یار کسی وقت اگر بد احتیاطی ہو گئی ہے، مجبوری کے تحت، شوق کے تحت، یا کوئی سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ ان میں ہو گیا، تو پھر اپنی نیکسٹ ڈائٹ کو ماڈیفائی کر کے وہ اپنے اس بد پرہیزی کا کچھ نہ کچھ بہتری لا سکتا ہے۔ اس کے لیے نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں، ان سے آپ مل سکتے ہیں، ڈاکٹرز آپ کو اس حوالے سے غذا کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمیں صرف یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جیسے مجھے یہاں پہ کوئی انفیکشن ہو گئی، کٹ لگ گیا، میرا گلا خراب ہو گیا، مجھے اپینڈکس کا معاملہ ہو گیا، مجھے چھاتی میں نمونیا ہو گیا، تو میں کچھ اینٹی بایوٹکس کا 2 ہفتے کا کورس کروں گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ شوگر اس طرح سے نہیں ہے۔ شوگر اس لیے خطرناک ہے کہ اگر اس نے میرے گردوں کو 25% ڈیمیج کر دی ہے تو وہ 25% ڈیمیج ہی رہیں گے اگلی ساری زندگی کے لیے، ریورس نہیں ہو سکتے۔
باقی جتنی بیماریاں ہیں نا ان میں وہ ریورس ہو جاتے ہیں، شوگر ٹھیک ہو سکتی ہیں، ورنہ اس کے ساتھ جو نقصان شوگر پہنچا دیتی ہے وہ تا زندگی قائم رہتا ہے۔ پھر شوگر کا دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ یہ آپ کے جسم کے ہر عضو کو نقصان پہنچاتی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہر عضو کو نقصان پہنچائے گی۔ جس طرح آپ کا دل ہے اس کی شریانیں کمزور ہوتی ہیں، آپ کے جگر پہ چربی کی تہہ بننا شروع ہو جاتی ہے، آپ کے گردوں میں پروٹین سنبھالنے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے اور وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کا جو سی وی ایس مطلب جو رگیں ہیں یہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی جنسی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، مطلب کسی ہر طرح سے دماغی طور پہ آپ میں باتیں بھولنے کی، جلدی غصہ کرنے کی، آپ کی نگاہ پہ اثر پڑ سکتا ہے، مطلب کوئی بھی ایسا عضو نہیں ہے جس کو شوگر اثر نہ کرتی ہو، لیکن یہ اس وقت ہے جب ایک لمبے عرصے کے لیے آپ اس کو بالکل توجہ دینا چھوڑ دیں، اپنی ادویات پراپر استعمال نہ کریں، خوراک اور ایکسرسائز کو آپ پراپر پرفارم نہ کریں، تب یہ مسائل ہوتے ہیں، ورنہ اگر کنٹرولڈ ہے تو جیسے ایک نارمل ہیومن بینگ ہے ویسے ہی ایک شوگر کا مریض ہوتا ہے۔ اچھا سر، پاکستان میں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دم کے ہوئے کیلے میں شوگر کی شفا پا رہے ہوتے ہیں کہ اس دم کے ہوئے کیلے کھائیں گے تو اس سے ہمیں شوگر کنٹرول ہو جائے گی، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جیسے ہمارے پاکستان میں دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے جی کریلے کا جوس اور شوگر کا جڑ سے خاتمہ، ٹھیک ہے، یہ عام لکھا ہوا ہے، کیا یہ واقعی ایسی بات ہے یا نہیں ہے، اور اس کا پرہیز کیا ہے شوگر کا؟ دیکھیے یہ سائنٹیفکلی تو کہیں پروون نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کی چیزیں اس کا علاج ہیں، یہ صرف اپنی مارکیٹنگ کرنے کی ایک طریقے ہیں، اور لوگوں میں جب ایک ہوتا ہے کہ یار یہ ساری زندگی میں نے ٹیکا لگانا ہے، ساری زندگی میں نے گولیاں کھانی ہیں، تو وہ ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سستا ہے یہ اور سستا ہے تھوڑے ٹائم کے لیے ہے یوز کر لیں گے، لیکن ایسے لوگ پھر آپ بھی روزانہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایمرجنسی میں مختلف بری حالت میں ملتے ہیں۔ آسان سا حل ہے، بالکل آسان سا ہے، کوئی وہ نہیں مسئلہ فیصہ غورس نہیں ہے کہ جس کو حل کرتے رہیں، خوراک بہت آسان سی ہے، اس میں آپ نے کاربوہائیڈریٹ شوگر والی چیزوں کو کم کھانا ہے، کم کرنا ہے اس کا، جیسے روٹی ہے وہ کم کر لیں، آپ کی بھوک ختم نہیں ہوتی، آپ چمچ سے سالن کھا لیں، آپ کی بھوک بہتر ہو جائے گی۔ پھر دوسرا جتنی بیکری پروڈکٹس ہیں ان جو بھی بیکری پہ مل رہا ہے آپ کو، ان سب میں کاربوہائیڈریٹ کنٹینٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ اوائڈ کریں، مجبوری کے تحت کھائیں۔ پھر اس کے علاوہ باقی جتنی آپ کی سبزیاں آپ استعمال کر سکتے ہیں، دالیں استعمال کر سکتے ہیں، گوشت استعمال کر سکتے ہیں، اگر آپ کو دل کا عرضہ نہیں ہے یا آپ کی کولیسٹرول کی مقدار مناسب ہے تو آپ گوشت استعمال کر سکتے ہیں، آپ انڈا کھا سکتے ہیں۔ دوسرا پھل فروٹ کے حوالے سے کافی کوسچنز ہوتے ہیں، تو سیب، آڑو اور امرود یہ 3 پھل ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی پھل ہیں سب میں کاربوہائیڈریٹ کنٹینٹ زیادہ ہے، ان کا جو ہے کاربوہائیڈریٹ کنٹینٹ وہ نہیں ہے، اگر ہے بھی صحیح تو کمپلیکس کاربز ہیں جو اس طرح سے شوگر لیول کو متاثر نہیں کرتے۔ سر میرا ایک آخری سوال ہے، جن لوگوں کو انسولین شروع کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے ہیں محلے میں کسی نے کہہ دیا ہاں انسولین تو نہیں استعمال کرنی، اس سے آپ کے گردے فیل ہو جائیں گے، یہ اس طرح کے مطلب کافی ساری غلط ابہام پائے جاتے ہیں، اور وہ پھیلانے والے ہمارے معاشرے کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی مریض بیچارہ اچھے طریقے سے انسولین سے اس کی شوگر کنٹرول بھی ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ اس کو ڈرا دیتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، انسولین کے بارے میں عوام کو تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ واقعی انسولین سیف ہے یا نہیں؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، یہ انسولین کے ساتھ بھی ہے اور کچھ لوگوں نے ادویات سے بھی ڈرایا ہوا ہے۔ ہاں جی، اب اس میں گولی ہوتی ہے میٹفارمین، عام زبان میں وہ گلوکوفیج کے نام سے آسانی سے مل جاتی ہے، باقی بھی اس کے برانڈز ہیں، اس سے بھی لوگ بہت ڈراتے ہیں کہ جی یہ گردے خراب کرتے ہیں، کیونکہ جب گردوں کی ایک لیول خراب ہو جاتا ہے نا تب آپ اس گولی کو بند کر دیتے ہیں۔ میں ایک بات کا تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں اس وجہ سے، یہ پھر ہم آپ کے کویسچن پہ آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب میں ڈاکٹر ہوں نا، میرے پاس مریض آیا ہے، میں اس کو دیکھتا ہوں، میں اس وقت اس کا رسک کیلکولیٹ کر لیتا ہوں کہ یار اس کے دل کو کتنا خطرہ ہے اس موقع پر، اس کی آنکھوں کو کتنا خطرہ ہے، اس کے گردوں کو کتنا خطرہ ہے، اور اسے بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ہر 6 ماہ بعد یہ ٹیسٹ کروانا ہے یا مجھ سے ملنا ہے۔ کچھ ادویات جیسے ہم میٹفارمین کا ذکر کر رہے ہیں، اس ادویات یہ صرف شوگر کو کنٹرول نہیں کرتی، یہ وزن بھی کم کرے گی، دل کو بھی بچاتی ہے، گردوں کو بھی بچاتی ہے، آنکھوں کو بھی بچاتی ہے، ایسی 4-5 اور کلاسز بھی ہیں جو بچاتی ہیں۔ نہ انسولین
نہ کوئی گولی، گردوں پر ڈائریکٹ ایفیکٹ کرتی ہے۔ اگر گردے پہلے سے خراب ہیں تو اس وقت ہمیں ان کی ڈوز ایڈجسٹ کرنا پڑتی ہے یا اس کو بند کرنا پڑتا ہے۔ اگر خراب ہیں ڈائریکٹ اس کو وہ نہیں کرتی۔ پھر ایک اور تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ بھی عوام کی آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ انسولین کو رکھنا کہاں ہے، لگانا کیسے ہے، اور اس کی سرنج کو کب تبدیل کرنا ہے، یا آج کل پینز آتے ہیں اس کو کب تبدیل کرنا ہے، یہ بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم ایڈ آن کر دیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک تو لوگ انسولین کا انجیکشن لگانے سے ڈرتے ہیں۔ اگر آپ کا طبیب یہ سمجھتا ہے کہ انسولین آپ کے لیے ضروری ہے تو آج بیش بہا قسم کے انسولین موجود ہیں، دن میں 1 دفعہ لگنے والی بھی ہے، 2 دفعہ لگنے والی بھی ہے، 3 دفعہ لگنے والی بھی ہے۔ وہ آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہے، اور آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق اس انسولین پہ شفٹ کر سکتا ہے۔ پھر اس میں ہم نے جلد کو پکڑنا ہے اور جلد کے نیچے لگانا ہے۔ لگانی کہاں ہے؟ جو ہمارا پیٹ کا حصہ ہے سامنے نظر آ رہا ہے، یا یہ ہماری جو اوپر والا بازو کا حصہ ہے، اوپر والا، یہاں نہیں، لوگ یہاں لگا رہے ہیں، یہ باہر کی سائڈ پہ، اس سائڈ پہ، یا پھر ہماری تھائز ہیں، ان کی بھی باہر والی سطح پر، یہاں پر ہم لگا سکتے ہیں۔ تو لوگ یہاں، اور دوسرا اس کو سیو رکھنا ہوتا ہے 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم پہ رکھنا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ فریج میں رکھیں، لیکن ہمارا جیسے موسم چینج ہو رہا ہوتا ہے تو اکثر درجہ حرارت 30-40 پہ چلا جاتا ہے، ان دنوں میں فریج میں رکھ لیں۔ سردیوں میں آپ باہر بھی رکھ سکتے ہیں، اور جب ہم باہر رکھ لیتے ہیں تو اس کو ہم 25 دنوں تک استعمال کر سکتے ہیں اس ایک وائل کو، اور اگر فریج میں سیو کریں تو اس کو 28 دنوں تک آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، سر میں آپ کو بہت بہت شکر گزار ہوں ٹائم دینے کے لیے۔ جی ناظرین، یہ تھی ہماری آگاہی شوگر کے متعلق، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جہاں بھی رہیں اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔